آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں عموماً 8 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے اور قیام بہت لمبا کرتے تھے۔ جن 3 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ان میں بھی 11 رکعت ہی پڑھی، اس لیے سنت نبوی بار طور 11 رکعت ہی ہے۔ اور اگر دیکھیں تو علامہ ابن حمام وغیرہ جو ہیں وہ باقی جو ہیں وہ اس سے زائد رکعتوں کو سنت نہیں بلکہ نفل قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں تو باقی جو ہے وہ نفل میں آ جاتی ہیں اور قیام اللیل میں بہرحال شامل ہے، یہ ایک طریقہ کار جو ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے جو متفق علیہ میں ہی جو ہے یہ موجود ہے کہ جب رمضان کی آخری دہائی شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے۔ اچھا، ذرا غور کریں کہ یہاں اس توجہ اور امر کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل و عیال پانپ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خانگی امور اور معمول کے کام کاج سے ہٹ کر رات کی عبادت کی طرف رغبت فرما رہے ہیں اور اپنی ازواج کو بھی عبادت الہی کے لیے جگاتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرا غیر معمولی عبادت اور یاد خدا سے رچا بسا رکھتے تھے۔ ظاہر ہے اعتکاف کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر آیا یا جس کا حکم دیا گیا، یہ پہلی امتوں کے اوپر بھی تھا اور وہ بھی اعتکاف میں بیٹھتی تھی۔ اچھا، آپ اگر ذرا دیکھیں تو کسی بھی جو رب کریم کا جو حکم ہے یا دین کے اندر جو عبادت ہے اس کی کوئی نہ کوئی مشروعیت جو ہے وہ ہمارے پاس 2 طریقے ہیں اس کے تلاش کرنے کے۔ پہلا قرآن پاک سے ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اچھا، اب اگر اعتکاف کی طرف آئیں تو ظاہر ہے ہم سے پہلی امتوں کے لیے بھی یہ جائز قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو قرآن پاک میں اعتکاف طواف کے ساتھ اعتکاف کا بھی ذکر آیا اور یہ اس کی مشروعیت جو ہے یہ آ گئی کہ جی یہ ایک الگ عبادت ہے جو رمضان مبارک میں رب کریم نے روزے کے ساتھ رکھ دی۔ روزہ ایک اپنی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اعتکاف اپنی ایک الگ عبادت ہے اور اس کی مشروعیت جو ہے دونوں کی قرآن پاک میں یہ موجود آ گئی۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اس میں جو روایات ہیں وہ ایک متفق علیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھتے اور پھر اعتکاف کی جگہ داخل ہو جاتے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھتے اور اعتکاف کی جگہ منتقل ہو جاتے، اس سے مراد 21 رمضان کی فجر ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 کی نماز مغرب مسجد میں پڑھتے اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت سے مسجد ہی میں رات گزارتے اور فجر کے بعد مخصوص جگہ پر تشریف لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تاں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی۔ یہ بھی متفق علیہ میں یہ حکم ہے، روایت ہے۔ اور یہاں اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اعتکاف سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس عمل یعنی اعتکاف پر مداومت فرمائی، یعنی ہر طور اعتکاف کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کو جاری رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کے دوران اب ہمیں دیکھنا کہ یہ تو تھا کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اعتکاف اور قیام اللیل کی مشروعیت کہ کس طرح سے ہم اس کو دیکھیں تو یہ متفق علیہ میں 3-4 ایسے ہمیں روایتیں مل جاتی ہیں اور قرآن پاک سے جو اس کی دلیلیں ہیں جو رب کریم کا حکم ہے اور وہ مل جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ظاہر ہے اعتکاف کے دوران جس طرح شکیل صاحب نے بیان فرمایا کہ اس کے دوران معتکف کے لیے کچھ کام جو ناگزیر اور جائز ہیں ان اور کچھ کی ممانت ہے، یعنی کچھ ایسے جائز کام بھی ہیں جن کی معتکف کو جب اعتکاف میں ہے تو ممانت ہے۔
اچھا، لیکن ضرورت کی جو چیز ہے یا کام ہے اس کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ کھانا اور پینے کی چیزیں لانی ہے اور کوئی بندہ ایسا اویلیبل نہیں ہے جو دے سکتا ہے اور خود ہی اگر کسی کو یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے وہ نکل سکتا ہے. انسانی حاجت جو ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے بھی جو جا سکتا ہے نکل سکتا ہے. لیکن فوری طور پہ کسی اور کام میں انوالو ہوئے بغیر واپس آنا جو ہے نا ضروری ہے. رکنا جو ہے وہ زیادہ رکنا جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے سر مبارک کو میرے قریب کر دیتے تھے اور میں اس میں کنگھی کر دیتی تھی اور پھر وہ انسانی حاجت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. یہ مسلم میں یہ روایت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ضرورت کے کام ہیں وہ ادھر کھڑے کھڑے بھی جو ہے یہ کیے جا سکتے ہیں. موتقف کے اہل و عیال اور عزیز و قارب ظاہر ہے اس سے ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں اور موتقف کے لیے ان کو الوداع کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا بھی جائز ہے. جیسے کہ شکیل صاحب نے بھی پہلے بتایا, وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں رات کے وقت ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی. پھر میں واپس لوٹنے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے گھر تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے. تو یہ بالکل ہے, اس میں یہ جائز ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے. ناگزیر اگر کوئی گھر سے آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ, لیکن وہیں سے پھر واپسی گھر جا کے ٹھہرنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں کچھ چیزیں اس طرح سے کوئی یعنی ایسی چیزیں جو اعتکاف کو غیر مؤثر کر دیتی ہیں ان کاموں سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اچھا, مثلاً بغیر کسی ضرورت کے قصدن مسجد سے نکل جائیں, اگرچہ تھوڑی دیر ہی کے لیے کیوں نہ ہو, اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو سکتا ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حاجت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے, اور اس لیے بھی کہ مسجد سے نکلنا مسجد میں ٹھہراؤ اور مسجد میں رہنے کو جو ہے حکم جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. حالانکہ مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کا رکن ہے, تو جب رکن ختم ہو جائے تو اعتکاف خود بخود ختم ہو جاتا ہے. دوسرا مثلا بات جس طرح میں نے کہا کہ ایسے جائز کام جو مشروع ہیں ان وہ اعتکاف میں جو ہے وہ بالکل معطل ہو جاتے ہیں, ان کی اجازت نہیں ہے. اور وہ ازدواجی اختلاط ہے اس کا کہ جی اس کے پابندی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. تو اس لیے کچھ ایسی چیزیں دیکھنا کہ جی اعتکاف جو ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے, چونکہ اعتکاف کے لیے جو شرط ہے وہ ایک تو نیت کرنا, ظاہر ہم نیت کرتے ہیں. اب جب ایک بار نیت آپ نے کر لی ہے تو کبھی بھی دوران اعتکاف اپنی نیت کے اوپر ریویژن نہ کریں. اگر کبھی یہ خیال آ جائے یا آپ اپنی نیت کو بریک کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ اعتکاف کو ہم نے جو ہے وہ ختم کر دیا, باطل کر دیا. کہ اگر مسلمان جو ہے وہ خاص دنوں میں اعتکاف کی نیت کی, پھر اس نے اعتکاف منقطع کر دیا, درمیان میں توڑ دیا, تو اس کے لیے اس اعتکاف کی قضا کرنا جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا خیمہ لگانے کا حکم دیا جو لگا دیا گیا, اور باقی ازواج مطہرات نے بھی اپنے اپنے خیمے لگانے کا حکم دیا جو لگا دیے گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی اور خیموں کی طرف دیکھا تو ہر طرف خیمے ہی خیمے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نیکیاں چاہتی ہو؟ بس اپنا خیمہ گرانے کا حکم دیا جو کہ گرا دیا گیا, اور رمضان المبارک میں اعتکاف چھوڑ کر شوال کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا, یعنی رمضان والے اعتکاف کی قضا کی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شوال کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا, اور یہ بھی متفق علیہ میں. ظاہر ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو مریض کی عیادت نہیں کر سکتا اور نہ ہی جنازے میں شریک ہو سکتا ہے, اور اعتکاف کی جگہ میں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے. روزہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے, روزہ تو ہے, ظاہر رمضان میں ہم بیٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے روزہ جو ہے نا یہ کہ یہ بغیر روزے کے اعتکاف کیا ہو, آپ نے ہمیشہ روزہ رکھا. لیکن اس کے بارے میں یہ شرط نہیں ہے کہ یہ ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنے اوپر یہ نظر کیا تھا کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنی نظر کو پورا کرو. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. اگر روزہ اعتکاف کے لیے شرط ہوتا تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کے وقت اعتکاف ٹھیک نہ ہوتا، کیونکہ رات کے وقت روزہ تو نہیں ہوتا. اور اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے پہلے 10 دنوں میں بھی اعتکاف کیا، اور شوال کے پہلے 10 دنوں میں عید کا دن بھی آتا ہے جس دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور اس لیے بھی روزہ شرط نہیں، کیونکہ یہ دونوں مستقل باتیں ہیں. تو ایک کے وجود کے لیے دوسرے کا وجود کوئی ضروری شرط نہیں ہے، چونکہ دو الگ الگ عبادتیں ہیں. ان دونوں کی اپنی سینکٹیٹی ہے، روزے کی اپنی سینکٹیٹی ہے اور اعتکاف کی اپنی سینکٹیٹی ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے شرط نہیں ہے، الگ الگ عبادتوں کے طور پہ ان کو جو ہے یہ رکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی ان کو الگ الگ عبادت کے طور پہ رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اعتکاف روزے کے بغیر نہیں کیا. البتہ شرط نہیں ہے کہ روزہ. اب آج ہم جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں ہمیں کس طرح سے اعتکاف جو ہے اس میں ہم کیا کریں، کیا کرنا چاہیے. اعتکاف بنیادی طور پہ اگر دیکھیں تو یہ جو 10 دن انسان اپنے آپ کو دنیا سے، اپنے گھر والوں سے، باقی معاملات سے، خرید و فروخت سے، میل جول سے، دنیاوی جتنے بھی معاشرتی جو معاملات ہیں ان سب سے الگ ہو کر اگر صرف اور صرف اپنے آپ کو مسجد میں پابند کرتا ہے اور رب حضور کے سامنے پیش اپنے آپ کو کرتا ہے اور اپنے نفس کی تطہیر کے لیے رب کے سامنے ہمیشہ دعا گو رہتا ہے، قرآن پاک کی طرف رجوع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے اور وہ ساری چیزیں جو وہ زیر غور لاتا ہے جس سے اس کی اپنی تطہیر ہو، اور وہ اپنے پورے 11 ماہ میں جو کیے ہوئے جو اعمال ہیں ان کو ایک بار اپنے ان نظروں سے گزارے، اپنی روح کے نظر سے دیکھے، دل کی آنکھوں سے ان کو جانچے کہ میرے اندر یہ خامیاں تھیں، میں ان کو کس حد تک یہ سارا پڑھنے کے بعد اس جو اعتکاف ہے اس میں میں نے اپنے آپ کو کیسے امپروو کرنا ہے، اور پوری اسٹریٹجی کے ساتھ وہ سارا اسٹڈی کر کے نکلے. یہ بھی نہیں ہے کہ جی آپ صرف یہ دین کا ہی پڑھیں. ہاں آپ کو گفتگو بھی ضروری ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ مسجد میں، چونکہ غیر ضروری گفتگو ویسے مسجد میں حرام ہے کہ کوئی ایک شخص کو غیبت بہتان دوسروں کی باتیں اور اس طرح کے کوئی اور بلکہ پولیٹیکل تبصرے اگر کوئی بندہ مسجد میں شروع کر دے یا کسی کو لطیفہ سنا دیا، تو یہ جو ساری چیزیں یہ اعتکاف جو ہے اس کی روح کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو لہٰذا مسجد کے آداب میں بھی یہ بات شامل ہے کہ جی ہم غیر ضروری نہ کریں، البتہ ان چیزوں کو جن سے ہم انسانی کریکٹر اور انسانی اقدار جو ہیں، ایک تو ان میں ریفائنمنٹ آئے، دوسری ان میں نمو ہو، یعنی ان میں بہتری آئے، اور وہ بہتری نمو کیپیسٹی کے حساب سے ہوتی ہے، اور جو ریفائنمنٹ ہے وہ ان کے خط و خال سے کہ ہم کس طرح سے شارپ کریں ان کو، کتنا بہتر ہوں، اور تاکہ ہم بہترین انسان کے طور پہ جو 10 دن بعد آدمی آئے اور پھر پورا سال اپنے آپ کو ایکسرسائز کرے. ظاہر ہے اگر دنیا کی مصروفیات چھوڑی ہیں تو اسی لیے چھوڑی ہیں، ورنہ تو دنیا کے دھندے اور دنیا کی اتنی رونقیں کون چھوڑتا ہے. ظاہر ہے آج ہمارے پاس موبائل فون ہے، سارا کچھ ہے، سہولتیں ہیں، تو ہم جہاں کہیں جاتے ہیں ایسی ظاہر ہے اس میں گیجٹس، یہ ایک گیجٹ میں مینی گیجٹس ہیں اور اس کے اندر اتنے ٹولز اور اس کی اپلیکیشنز ہیں کہ آدمی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اور 11 ماہ آدمی کی عادت بن گئی ہوتی ہے موبائل کے ساتھ اس کو استعمال کرنا، دیکھنا. تو ان 10 دنوں میں اس موبائل کو بھی خدا حافظ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف ناگزیر کالز جو اپنے گھر کی طرف سے آئیں، اور گھر والوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ روزانہ خرید دریافت کرنے کے لیے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ چونکہ آدمی 10 دن جس رب کریم کے پاس جاتا ہے، جس کے لیے جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر خیریت اور کوئی نہ دے سکتا ہے نہ پوچھ سکتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ناگزیر ہو تو یہ بھی ہو، آدمی اپنے آپ کو کم از کم کچھ تو ہم کہہ سکیں کہ جی میں جن چیزوں کا بہت عادی تھا میں نے ان کو چھوڑ دیا، موبائل کو بھی میں نے چھوڑ دیا، صرف اس حد تک میں نے اس کو رکھا. تو زیادہ تر وقت ظاہر ہے اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور اچھی دینی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، تفسیریں پڑھی جا سکتی ہیں، اور بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور مختلف مفسر جو ہیں ان کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں قرآن پاک کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، ان کا تقابلی جائزہ آدمی کر سکتا ہے اور اس میں بیٹھ کے اسٹڈی کرے، پھر جو ان کو کمپیئر کر سکتا ہے باقی ساتھ، تاکہ بہتر سے بہتر دین کی سمجھ. اصل اعتکاف کا جو ہے روح ہے وہ دین کو سمجھنا، دین کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے،
اس کی روح کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا تاکہ میں اگر باہر آؤں تو میں ایک ڈفرینٹ انسان ہوں. اور اسی لیے جو مسنون اعتکاف جو رمضان کا یہ آخری عشرہ ہی ہے تو لہٰذا اس میں ہمیں جو نیت رکھتا ہے جو بیٹھتا ہے، چونکہ اعتکاف کے لیے اگر کسی محلے یا گاؤں سے ایک شخص بھی اگر بیٹھ جاتا ہے تو سب کا ایک فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن بیٹھنا ضروری ہے. اگر کوئی نہ بیٹھے تو یہ جرم لگتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور باقی اعتکاف نفل اعتکاف بھی ہیں، مستحب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مسنون یہی ہے. اور ویسے تو آپ مسجد میں جائیں نیت کر کے اعتکاف کی نماز پڑھ کے واپس آ جائیں تو وہ آپ کا نفلی اعتکاف جو ہے نا وہ مومنٹریلی جو وہ ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ چلو دل میں یہ بات رہتی ہے کہ میں رب کریم کے حضور جا رہا ہوں اور میں واپس آ رہا ہوں. تو رب کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. رب کریم اپنے روزوں کی برکت سے ہماری زندگیوں کو بہتر کرے اور ہماری دنیا اور آخرت جو ہے نا اس میں عافیت رکھے. جزاک اللہ. اللہ خیر. جزاک اللہ وارث بھائی، واحسن الجزا. آج میں چاہتا ہوں کہ دعا کو سکرول کرتے ہیں ہم لوگ. دعا یا تو ناصر بھائی پڑھیں گے یا پھر شاہد بھائی یا پھر راز بھائی پڑھیں گے. تو یہ دعا پلیز مانگ لیں اور اپنے دل سے مانگیں. ہم بھی بیچ میں ہیں، ہم آمین کریں گے اور اس پر آمین ضرور کریں گے. جی ناصر بھائی، راز بھائی کو تو بہت بار اسپیکر دیا، وہ نہیں لے رہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. تو آپ دعا کیجیے پلیز، اور دل سے کیجیے جیسے آپ کرتے ہیں ویسے. ناصر بھائی السلام علیکم. راز صاحب آ گئے ہیں. راز بھائی راز بھائی آپ آج پلیز آپ آئے ہیں تو آپ دعا تو مانگیں ہمارے لیے. دیکھیں میں خود بھی میں مریض ہوں تو اتنا بول بھی نہیں سکتا ہوں میں. پلیز. جی السلام علیکم سب کو. نہیں سب میرے بزرگ ہیں، دوست ہیں. سر کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے؟ سر میں نے کیا مانگنا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا مانگنی؟ کیا دعا کا کہہ رہا ہوں، دعا کا ہے. نہیں آپ دعا کریں، دعا آپ لوگ اچھی کرتے ہیں، میں تو بس دکھا دیتا ہوتا ہوں. اللہ بھی جانتا ہے سب حال ہے. وارث بھائی آپ دعا کریں. ماشاء اللہ یہاں پہ جو اجتماع کی دعا ہوتی ہے وہ ذرا مختلف طریقے سے ہوتی ہے. ہماری اپنی ذاتی دعائیں ہیں تو آپ اپنی کریں. شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ. وارث بھائی آپ دعا کیجیے پلیز، ہمارے لیے سب کے لیے کیجیے. آخری شاہد صاحب اگر ہوں تو وہ شاہد ان صاحب کی آپ شہری ہیں کا وقت ہے، پلیز. ان کی شہری کا وقت ہے، ان کی شہری کا وقت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا تقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب کریم، قرآن پاک کی آیات تلاوت کی گئی، ترجمہ تشریح کی گئی. میرے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈسکس کیا گیا. رب کریم ہماری اس ایفرٹ کو قبول اور منظور کرنا، اس میں برکت دینا. ہم جتنے لوگ اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں میرے مالک، ہم دین کی سمجھ بوجھ کے لیے آتے ہیں.
قرآن فہمی کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ہم دین کو سمجھ کر اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے اس کو مقدر کر دے کہ اس کے ثمرات دنیا میں بھی ہمیں ملیں اور آخرت میں بھی اس کے ثمرات ہمارے لیے رکھ دے. میرے مالک، سیدھا راستہ، وہ راستہ جو صالحین کا راستہ ہے، وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا، ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق دیے رکھنا. ہمارے دلوں کو درست رکھنا، اپنی طرف مڑا ہوا رکھنا، اور ہمارے دلوں کے اندر اپنی یاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم رکھنا، اور توفیق دینا کہ ہم اسی راستے پر چلتے رہیں جو قرآن پاک نے بتایا. رب کریم ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھنا. یہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اچھے بن جائیں، ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم برائی سے بچ سکیں. یہ صرف تیری توفیق سے ہے. یہ توفیق نہ چھیننا اور یہ توفیق دیے رکھنا. رب کریم قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت، رہنمائی، شفا اور شفاعت کا ذریعہ بنانا. اے میرے اللہ، یہ رمضان، برتنوں کا مہینہ، آخری عشرہ، میرے مالک آخری عشرہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو ایک ایک کو اٹھ اٹھ کر جا کر اٹھاتے تھے کہ اٹھو اللہ کو یاد کرو، اٹھو اللہ کی طرف آؤ، اٹھو قیام کرو، اٹھو رب کو یاد کرو. میرے مالک، ہمیں اس مہینے کی برکات سے دنیا میں فیضیاب کرنا اور آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا کیے رکھنا. ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. ہماری ان غلطیوں سے صرف نظر کرنا اور اپنے فضل اور اپنے کرم کو حاوی رکھنا جس میں ہماری غلطیاں چھپ جائیں، اور ہمیں امپروو کرنے کی توفیق دینا. ہمیں اسی طرح سے جس طرح مومن کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے، اسی طرح میرے رب کریم ہمارا ہر آنے والا دن ہمارے پچھلے دن سے بہتر بنا. ہمارے اندر وہ ہدایت اور روشنی، ہمارے دل اور دماغ میں وہ کانفیڈنس، اور ہمیں درست رہنمائی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھائی، بھلائی اور نرم خوئی کے ساتھ رہنے کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہونے کی، چلنے کی توفیق عطا فرمائے رکھنا. اس رمضان کی برکت سے ہمارے دنیاوی معاملات، ہمارے دینی معاملات، ہماری عبادت کو قبول اور منظور کرنا اور ان میں بڑھوتری دینا، تاکہ ہمارے دنیا میں جو مسائل ہیں، میرے مالک ہم میں سے کتنے بیمار ہیں، کتنے مالی طور پر پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور کرنا رمضان کی برکت سے. میرے مالک سب کے حال پر رحم کرنا. انسان بے بس ہے، ہم تو چھوٹی سی بات لگ جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قدر پریشان ہیں، لیکن یا اللہ ہماری ہر پریشانی کو برکت میں بدل، نعمت میں بدل. ہر پریشانی سے ایک اچھی اپرچونٹی نکال جو تیری طرف ہمیں کھینچ کر لے آئے. ایسا نہ ہو کہ ہماری پریشانی ہمیں مایوسی کی طرف لے جائے، ہمیں اس اندھیرے کی طرف لے جائے جس سے تیری ذات نے منع کیا ہے. مالک ہمیں ہماری وسعت کے مطابق یہ تیرا وعدہ ہے. تو میرے مالک ہم کمزور ہیں، ہم تو وہ ہے ہی نہیں، ہم وہ کہاں. تو میرے مالک ہمیں اتنا ہی اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم بالکل اس یاس سے باہر نکلیں اور امید کے اوپر ہمیشہ رہیں. ہماری امید نہ ٹوٹے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. اور جن لوگوں کی ہمارے ساتھ امیدیں ہیں، مالک ہمیں توفیق دینا کہ ہم بھی ان کو کوالیفائی کرتے رہیں. یہ تیرے فضل سے ممکن ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دعائے مجلس ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب الگ الگ بھی اس کو ضرور پڑھیں تاکہ دعا کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ وارث بھائی. جی ناصر بھائی بولیے آپ. ناصر بھائی اسپیس آپ کے پاس ہے. پی ٹی آئی بھائی آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. پہلے آپ ناصر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تو ناصر بھائی کے پاس اسپیس ہے تو وہ بولیں گے راج بھائی کہ آپ بولیے. ناصر صاحب کا کنیکشن لگتا ہے گڑبڑ ہے, وہ چونکہ پہلے گئے تھے پھر واپس آئے ہیں. راج صاحب پلیز ہاں جی کریں بات. اچھا بہت شکریہ. نہیں چونکہ ابھی